بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ثنا یوسف کے والد سید یوسف حسن کا کہنا تھا کہ ثنا کو میڈیکل کی فیلڈ پسند تھی، وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ میں تو اسے منع کر رہا تھا کہ سی ایس ایس کے لیے کوئی اکیڈمی جوائن کر لو، مگر اسے میڈیکل کا شوق تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ فیصل آباد سے ایک 22 سالہ نوجوان کو ثنا یوسف کو مارنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس نوجوان نے 17 سالہ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کو مارنے کا اعتراف کر لیا ہے اور اسے ثنا کا موبائل فون اور مبینہ آلہ قتل بھی برآمد ہوا ہے۔ اور یہ بھی دوستو یاد رہے کہ ثنا یوسف کو اسلام آباد میں ان کے گھر کے اندر مار دیا گیا تھا، جہاں وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہائش پذیر تھی، مگر ثنا کے والد نے ابھی تک اس لڑکے کی تصویر نہیں دیکھی جس پر ان کی بیٹی کو مارنے کا الزام ہے۔ سید یوسف حسن کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم وہ کیسا نظر آتا ہے، ابھی تک میں نے اس لڑکے کی تصویر بھی نہیں دیکھی، حالانکہ اس کی تصویر انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے۔ ثنا یوسف کے والد سید یوسف حسن کا کہنا تھا کہ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ بہت زیادہ بخاتر تھی۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے 17 برس کی ٹک ٹاکر ثنا یوسف کو مارنے کے ملزم کی شناخت پریڈ کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں اڈیالہ جیل منتقل کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ عدالت نے ملزم کو 14 روزہ ریمانڈ پر جیل منتقل کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ اسلام آباد ڈی آئی جی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزم نے ثنا یوسف کی جانب سے خود کو بار بار مسترد کیے جانے پر مارا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملزم نے ثنا یوسف کو اس لیے مار دیا کہ وہ بار بار ثنا سے رابطہ کر رہا تھا اور اس کو منع کر رہی تھی۔ وہ لڑکا گزشتہ کئی دنوں سے ثنا یوسف سے سوشل میڈیا کے ذریعے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور 2 جون کو بھی اس نے ثنا یوسف کے گھر آ کر 7-8 گھنٹے انتظار کیا، اور جب ثنا یوسف نے اس دن بھی اس سے ملنے سے انکار کر دیا تو اس نے پلاننگ کی اور اس واردات کو انجام دے دیا۔ ڈی آئی جی کا کہنا تھا کہ 2 جون کو ملزم نے شام 5 بجے ثنا یوسف کے گھر میں گھس کر انہیں 2 گولیاں مار دی۔ ثنا یوسف کے والد سید یوسف حسن بتاتے ہیں کہ میں اس دن تقریباً گھر کے نزدیک ہی تھا، ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جب مجھے کال آئی اور مجھے بتایا گیا کہ ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ سید یوسف حسن کا کہنا تھا کہ مجھے ڈائریکٹ کال نہیں کی گئی، وہ جس دوست کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اس دوست کی بہن جو ان کی رشتہ دار بھی ہیں، ان کے گھر میں نچلی منزل پر رہائش پذیر ہیں، اور انہوں نے ہی مجھے اپنے بھائی کی کال کی تھی۔ اس دوست نے مجھے بتایا کہ کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، مجھے کلیئر نہیں بتایا گیا، بس اتنا کہا گیا کہ گھر کی طرف جانا ہے۔ سید یوسف حسن بتاتے ہیں کہ میں گاڑی سٹارٹ کر کے نکلا اور تھوڑا آگے پہنچا تو میری اہلیہ کی کال آ گئی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے۔ میری بیوی بھی مارکیٹ گئی ہوئی تھی اور انہیں بھی نچلی منزل پر رہنے والی خاتون رشتہ دار کی کال آئی تھی کہ کوئی ڈاکو آیا ہے اور اس طرح سے آپ کی بیٹی کو گولی مار کر چلا گیا ہے اور موبائل بھی ساتھ لے گیا ہے۔ ثنا کے والد بتاتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ اسے ہاسپٹل لے کر آؤ، میں ادھر انتظار کرتا ہوں، لیکن وہاں پہنچنے پر ڈاکٹر نے تصدیق کر دی کہ ثنا کی وفات ہو چکی ہے۔ یوسف حسن کہتے ہیں کہ اس وقت تقریباً 5 بجے کا وقت ہوگا، لیکن ہاسپٹل کی ساری کارروائی مکمل ہوتے ہوتے تقریباً رات کے 12:30 بج گئے، جس کے بعد ہمیں میت دی گئی۔ سید یوسف حسن کہتے ہیں کہ یہ لڑکا کیسے گھر میں داخل ہوا، شاید اس نے ریکی کی ہوگی، مجھے نہیں معلوم۔ میری چھوٹی بہن گھر کے اندر موجود تھی اور یہ لڑکا سیدھا کمرے میں گیا اور میری بہن کو آواز آئی کہ شاید کوئی غبارہ پھٹا ہے، اور وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا معاملہ ہوا ہے بیٹی کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اسی وقت یہ لڑکا ثنا کے کمرے سے نکل کر باہر آیا اور میری بہن پر پستول تانی، مگر اسے فائر نہیں ہوا۔ اس نے فائرنگ کرنے کی کوشش بھی کی مگر وہ بھاگ کر نیچے چلا گیا۔ سید یوسف حسن بتاتے ہیں کہ میری بہن نے نیچے والوں کو آواز دی، گلی میں جا کر آوازیں دی کہ ڈاکو آیا ہے، اس کو پکڑو۔
سید یوسف حسن دوستو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس وقت گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، میری بہن گلی میں بھاگتی جا رہی تھی۔ اس وقت تک اسے پتا نہیں چلا کہ وہ لڑکا میری بھتیجی کو گولی مار کر گیا ہے۔ وہ گلی سے کچھ بندوں کو اور نیچے والی بہن کو لے کر اندر گئی اور ثنا کو دیکھا تو لوگوں کو آوازیں دی اور اسے گاڑی میں ڈالا۔ یوسف حسن کہتے ہیں کہ اتنی دیر میں ثنا کی ماں بھی پہنچ گئی، جنہیں بیٹی نے خود مارکیٹ بھیجا تھا کہ جاؤ صرف لے کر آؤ، عید آ رہی ہے، کچھ کپڑے بھی دھونے ہیں۔ سید یوسف حسن دوستو یہ بھی کہتے ہیں کہ گھوڑے کو بھی میدان میں لاتے ہیں تو تربیت دے کر لاتے ہیں۔ ہم نے بچی کو سوشل میڈیا استعمال کرنے کی اجازت سے پہلے بہت اچھی طرح اس کی تربیت کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ میری بیٹی نہیں، میرا دلیر بیٹا تھی، وہ بہت دلیر تھی، وہ ایسی چیزوں دھمکیوں کو کچھ نہیں سمجھتی تھی، اس نے ان دھمکیوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی، اس لیے میرے ساتھ بھی اس نے یہ شیئر نہیں کیا۔ ثنا کے والد اپنی بیٹی کے سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے دوستوں بتاتے ہیں کہ انہیں اپنی بیٹی پر بہت اعتماد تھا۔ وہ سوشل میڈیا پر جو کچھ کر رہی تھی مجھے اس پر اعتماد تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ثنا ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، وہ میڈیکل کے شعبے میں دلچسپی رکھتی تھی اور اس میں اچھی کارکردگی بھی دکھا رہی تھی۔ میں تو اسے منع کر رہا تھا کہ CSS کے لیے کوئی اکیڈمی جوائن کر لو، مگر اسے میڈیکل کا شوق تھا۔ سید یوسف حسن بتاتے ہیں کہ میرے 2 بچے ہیں، میرا بیٹا جو 15 سال کا ہے گاؤں میں تھا اور ثنا میری اکلوتی بیٹی تھی۔ جب دوستوں ان سے سوال کیا گیا کہ وہ پولیس کی اب تک کی تفتیش اور گرفتاری سے مطمئن ہے اور کیا وہ سمجھتے ہیں کہ گرفتار کیا گیا شخص وہی ہے جس نے ان کی بیٹی کو مارا ہے، یوسف حسن کا کہنا تھا کہ میں اسلام آباد پولیس اور دیگر ایجنسیوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تقریباً 22 گھنٹے کے اندر ملزم کو گرفتار کر لیا اور اس سے موبائل اور چیزیں بھی برآمد کر لیں۔ مارنے والا گرفتار ہو چکا ہے اور میں انتہائی مطمئن ہوں اور IG اسلام آباد اور اسلام آباد پولیس کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ دوستو یاد رہے کہ ثنا یوسف کی عمر صرف 17 برس تھی، ان کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال سے تھا، لیکن ان کا خاندان کچھ عرصے سے اسلام آباد میں مقیم تھا۔ ثنا یوسف کی زیادہ تر ویڈیوز میں وہ اپنی دوستوں کے ساتھ اسلام آباد کے مختلف مقامات پر گھومتی اور کھانے سے لطف اندوز ہوتی نظر آتی ہیں۔ ثنا یوسف نے انسٹاگرام پر سالگرہ کی اپنی ویڈیو بھی شیئر کی تھی، جس میں انہیں اپنے دوستوں کے ساتھ سالگرہ مناتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ثنا یوسف کو جس دن مارا گیا اس سے چند گھنٹے ہی قبل انہوں نے اپنی سالگرہ کا دن منایا تھا۔ اس کی ایک دوست کا کہنا تھا کہ اس نے اپنے کچھ انتہائی قریبی دوستوں کو دعوت تھی جس میں میں بھی شامل تھی، مگر میں کسی وجہ سے نہیں جا سکی تھی، جس کا مجھے ساری زندگی افسوس رہے گا۔ نریندر مودی کی طرف دوستوں ہر طرف سے ان پر گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے 6 جون سے وقف امید پورٹل کو چلانے کے مودی حکومت کے اقدام پر اعتراض جتایا ہے۔ لا بورڈ نے حکومت کے اس اقدام کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کی بات کہی ہے۔ پریس بیان میں الزام لگایا گیا ہے کہ مودی حکومت کا یہ اقدام غیر قانونی ہے اور یہ توہین عدالت کے مترادف ہے، کیونکہ اس کی حمایت کرنے والا قانون وقف ترمیمی ایکٹ فی الحال سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کا کہنا ہے کہ وہ توہین عدالت کی عرضی داخل کر کے حکومتی اقدام کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی۔ یاد رہے دوستوں کہ تمام مسلم تنظیموں نے اس قانون کی مخالفت کی ہے اور اس پر اپوزیشن جماعتوں، انسانی حقوق کے گروپوں اور اقلیتی برادریوں سمیت سکھ اور عیسائی اداروں کی جانب سے بھی تنقید کی گئی ہے۔ حالانکہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ زیر التوا ہونے کے باوجود دوستوں حکومت نے پورٹل کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے ذریعے وقف املاک کی رجسٹریشن کو لازمی قرار دے دیا گیا۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے صرف 2 ہفتے پہلے وقف ترمیمی ایکٹ پر روک لگانے کی درخواستوں کے بیچ میں اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی سمیت ترمیم کے جواز کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کا ایک بیچ سپریم کورٹ میں داخل کیا گیا تھا۔ دوستو یہ اسد الدین اویسی کی میں نے سوچا تھا کہ اس کی خبر بالکل نہیں پڑھوں گا، یہ کہاں بیچ میں آ گیا۔
یہ بہت ہی تعصب پسند بندہ ہے، بلکہ 2 ٹکے کا بندہ ہے۔ اس کا تو اصل چہرہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران دوستوں سامنے آیا۔ چائنا نے دوستوں پہلی بار اپنے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل BF-5B کی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا ہے۔ یہ میزائل 12,000 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے اور امریکہ یا یورپ کے کسی بھی حصے کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ DF-5B چائنا کے ایٹمی پروگرام کا حصہ ہے اور اس میں متعدد وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت بھی موجود ہے، جن میں سے ہر ایک الگ الگ ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ India.com کا کہنا ہے کہ یہ میزائل 3 سے 4 میگا ٹن TNT دھماکہ خیز قوت رکھتا ہے، جو ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے گئے ایٹم بموں سے تقریباً 200 گنا زیادہ تباہ کن ہے۔ میزائل سیٹلائٹ نیویگیشن سے لیس ہے اور 500 میٹر کی درستگی کے ساتھ ہدف پر حملہ کر سکتا ہے۔ 32.6 میٹر لمبا، 3.35 میٹر قطر والا اور تقریباً 183 ٹن وزنی دوستوں DF-5B چائنا کے سب سے بڑے اور خطرناک میزائلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چائنا کے پاس اس وقت 600 سے زائد فعال جوہری ہتھیار موجود ہیں اور 2030 تک یہ تعداد 1000 سے تجاوز کر جائے گی۔ چائنا نے اپنے مختلف علاقوں میں 320 میزائل سائلوز بھی تعمیر کیے ہیں، تاہم چائنا اب بھی نو فرسٹ یوز پالیسی پر قائم ہے، یعنی دوستوں وہ پہل کر کے جوہری حملہ نہیں کرے گا۔ لودھرا میں دوستوں ایک نوجوان نے فصلوں کے لیے کھاد اور سپرے کے بہانے گھر والوں سے رقم لی، لیکن طویل وقت گزرنے کے باوجود جب واپس نہ آیا تو اہل خانہ پریشان ہو گئے۔ نوجوان کو گرمی برداشت نہ ہوئی تو اس نے زرعی کام کی بجائے دوستوں کے ساتھ مری جانے کا فیصلہ کیا اور چپکے سے سیر و تفریح کو نکل گیا۔ اہل خانہ نے ابتدائی طور پر خود تلاش کیا، مگر جب کوئی پتہ نہ چلا تو پولیس کو اطلاع دی گئی۔ پولیس نے تفتیش کا آغاز کرتے ہوئے نوجوان کا سراغ لگا لیا اور انکشاف ہوا کہ نوجوان اس وقت مری میں اپنے دوستوں کے ہمراہ سیر و تفریح کر رہا ہے۔ نوجوان کے کسان باپ نے پولیس کے سامنے ہی دوستوں اسے جوتے لگانا شروع کر دیے۔ مکہ مکرمہ مسجد الحرم کے امام اور خطیب شیخ صالح بن حمید نے خطبہ حج میں دوستوں دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کا خیال رکھ، اے اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو بھلائی کی توفیق دے، انہیں ہدایت اور تقوی عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی بھوک، مصائب اور تکلیف کا خاتمہ فرما، اے اللہ فلسطین کے بے گھروں کو آسرا دے، انہیں امن عطا کر دشمنوں کے شر سے نجات دے، اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کو دشمن پر غالب فرما، آمین۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔